السلام علیکم۔ آخر جادو اس دنیا میں کیسے آیا اور ہاروت و ماروت کون تھے کہ جن کو اللہ نے خود بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھا سکیں؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہاروت و ماروت کو اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، جن کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے، اور نہ صرف قرآن کریم بلکہ توریت، زبور اور انجیل میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے کہ جن کو اللہ نے زمین پر بھیجا تاکہ یہ لوگوں کو آزمائیں اور دیکھیں کہ انسان کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کا ہے۔ بابل شہر میں ان دونوں فرشتوں کو اتارا گیا، جہاں یہ لوگوں کو جادو سکھانے لگے، لیکن جادو سکھانے سے پہلے یہ ہر ایک کو بتا دیتے تھے کہ جب تم جادو سیکھو گے تو گویا تم اپنا ایمان کھو بیٹھو گے۔ گویا کہ جو انسان جادو سیکھتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے وہ بے دین ہو جاتا ہے، ایسے شخص کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ جادو اللہ کے نزدیک ایک انتہائی سخت اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ گویا کہ جب کوئی انسان جادو سیکھتا ہے یا کسی کو سکھاتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، اسی لیے جادوگر کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تمام عمل انجام دے رہا ہوتا ہے جو خدا کے نزدیک انتہائی گناہ کے مرتکب ہیں۔ اور وہ تمام لوگ کہ جو جادو کروا کے کسی کا گھر اجاڑتے ہیں یا کسی کی زندگی کو خراب کرتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی آخرت مکمل برباد ہے۔ ہاروت و ماروت جب بابل شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سنا کہ یہ جادو سکھاتے ہیں۔ عوام بہت ہی تیزی کے ساتھ ان کے پاس پہنچی اور لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا۔ یہ دونوں فرشتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں نازل ہوئے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر بھی حکومت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس قدر طاقت دی تھی کہ انہوں نے ہر شے پہ حکومت کی۔ پوری دنیا پہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ آپ جانور، پرندے، ہر شے پہ حکومت کرتے تھے، یہاں تک کہ جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، اور آپ کا محل بھی خود جنوں نے ہی تعمیر کیا تھا۔ جب ہاروت و ماروت نازل ہوئے تو ان سے لوگوں نے جو سب سے زیادہ جادو سیکھا وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلانے والا جادو تھا، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط رشتہ، اور شیطان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کرواتا ہے، اور لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے کہ اگر تم یہ جادو سیکھو تو تمہارا ایمان کھو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ میاں بیوی میں جدائی زیادہ ڈلوانے کے کام کرتے تھے، یا کبھی کسی سے حسد میں آ کر اس کی دولت سے جلتے تھے۔ یوں پورے شہر میں ہر طرف لوگ گمراہی میں مبتلا ہو۔ ہاروت و ماروت کو اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، جن کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ہاروت و ماروت دونوں زمین پر ہی قید ہو گئے، اور کچھ روایت کے حساب سے یہ دونوں آسمان پر ہی درمیان میں ملحق ہیں۔ اللہ نے لوگوں کو اس بات کی ہدایت کی کہ وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے کاموں میں دخل دینے سے ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جو اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں یا کسی کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، اور نہ ایسے لوگوں کی دنیا سنورتی ہے اور نہ ہی آخرت۔ در حقیقت وہ اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک سبق تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، لہٰذا اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی حکومت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی بتلائی ہوئی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر ہی چلتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کے جس پر جادو کا اثر ہو جائے وہ سورہ ناس اور سورہ قدر کی تلاوت کرے، اس سے جادو کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کا توڑ انسان کے لیے اپنے ہی پاک کلام میں رکھا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ خدا کے کلام کو اپنے لیے اس میں اعظم بناتا ہے، یا جگہ جگہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کہ جن کی نہ دنیا ہے نہ آخرت، اپنے لیے شفا طلب کرتا ہے۔ اور بے شک شفا اور ہر مرض سے دوا صرف اور صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کاموں سے بچ کے رہے اور ان لوگوں سے بھی جتنا ہو سکے اجتناب کرے۔ تو یہ تھا جادو کا قصہ کہ آخر جادو کیسے دنیا میں آیا اور اس کی کیا وجہ تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔